آج جو میں بات آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں نا، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ دھیان سے سنیے گا آج کے نوجوان مسلمان، یہ جو ہم گستاخ نبی کے نام پہ سڑکوں پہ لڑتے پھر رہے ہیں نا، یہ ہم اللہ کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ ہم نبی کی محبت میں نہیں لڑ رہے ہیں۔ اگر لڑ رہے ہیں تو صرف اپنے آپ کو بہادر کہلانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہاں، یہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ آج ہم مسجدوں کو چھوڑ کے سڑکوں پہ لڑتے پھر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ تمہیں کون سا اسلام اجازت دیتا ہے کہ تم نماز چھوڑ کے میرے لیے لڑو؟ تمہیں کب اللہ نے کہا کہ تم میرے سجدوں کو انکار کر کے تم میرے لیے سڑکوں پہ جاؤ؟ تم اپنی مسجدوں کو ویران کر کے لوگوں کو کیا دکھانا چاہتے ہو؟ تمہاری مسجدیں یہاں پہ ویران پڑی ہوئی ہے اور تم روڈوں پہ سڑکوں پہ نعرے لگاتے پھرتے ہو۔ تم جوہر چھوڑ دیتے ہو، تم عصر چھوڑ دیتے ہو، پھر تم مغرب کا انکار کرتے ہو، پھر تم عشاء کا انکار کرتے ہو اور فجر میں فی فکر ہو کے سوئے رہتے ہو۔ تم یہ ہزاروں سجدوں کا انکار کر کے اور اسلام کے نعرے لگاتے پھرتے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ خوف کھاؤ اللہ کے عذاب سے۔ جب کربلا کے میدان میں سجدے معاف نہیں کیے گئے، جب جنگ بدر میں نمازوں کا قائم کیا گیا، تو ہم اور تم کس کھیت کی مولی ہیں جو سجدوں کا انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دو یا تو نماز پڑھو۔ یہ مسجدوں کو ویران کر کے گستاخ نبی کے نام کے نعرے لگانا اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ آج کل کچھ گروپس بنے ہیں، یونائٹڈ مسلمز اور بوکرا یوتھس نام کے کچھ گروپ بنے ہیں۔ لعنت اس گروپ کے ممبرز پر جو نماز چھوڑ کے اسلام کی باتیں کرتے ہیں۔ چھوڑ دو تم اسلام کی باتیں کرنا۔ اسلام کو تم بے نمازیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ جاؤ پہلے اپنی مسجدوں کو آباد کرو، جاؤ پہلے نماز قائم کرو، پھر تم آگے بات کرنا۔ کبھی جائزہ لو اپنی مسجدوں کا، کبھی جا کے دیکھو اپنی مسجدوں کو۔ اگر یہ دنیاوی فالتو چیز سے فرصت ملے تو تمہیں فجر میں 10 لوگ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اور یہ فیس بک پہ فلسطین کو سپورٹس کرنا چھوڑ دو تمہارے یہ کامنٹس اور شیئر سے وہ آزاد نہیں ہونے والے۔ جاؤ ان کے لیے دعا کرو، جاؤ ان کے لیے نماز پڑھو، تب وہ آزاد ہوں گے۔ اگر سچے فلسطین کو سپورٹ کرتے ہو تو پھر میں آخر میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، پلیز نمازی ہو جاؤ، اللہ کے واسطے نمازی ہو جاؤ۔